پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں قادر مندوخیل صاحب. قادر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے اس کا قیام بہت ضروری ہے, وہ ہمیں بنانا پڑے گی, مجبوری بھی ہے, یہ ہر حال میں ہم بنائیں گے. کیا آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہو گئے آپ کے؟ جی نمبر پورے ہو جائیں گے. 213 تو آلریڈی ہے, اور آج کی نیوز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان بھی کچھ چاہتے ہیں کہ ترامیم میں شمولیت کر رہے. اس کے حوالے سے ایک نیوز تو ہے. ابھی مولانا صاحب کے لوگ بھی باقی ہے, ان کے ساتھ بھی بات چل رہی, جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے جو مذاکرات کی تھی, اور اس اینڈ پہ کہ آپ اپنی تجاویز دیں, ہم اپنی تجاویز دیں گے. اور اگر میں میثاق جمہوریت کی بات کروں تو میثاق جمہوریت پہ ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. مزید جو حکومت ہمیں کنونس کر سکے یا اپوزیشن یا مولانا صاحب کی پارٹی, ایک تو ہماری آئینی عدالتوں کے حوالے سے, جہاں سندھ ہائی کورٹ بار سے بلاول صاحب نے بھی خطاب کیے, میں موجود تھا ساتھ میں, اور دوسرے جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں نے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے بل جمع کیا تھا. تمام ممبران نے بڑا اپریشیٹ کیا, مگر وزیر قانون نے نہیں ہونے دیا. اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی ہے تو تمام کمیٹی نے بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے اس وقت اسمبلی میں اسپیچ بھی کیا تھا کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو. ایک ہائی کورٹ کی جج اپنے چیمبر کے چاچے مامے بانجے بھتیجے کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان میں اس وقت 4.5 لاکھ کے لگ بھگ اکھلا ہے. کوئی غریب کا بچہ بھی تو یہ میرٹ پہ آ سکتا ہے, وہ بھی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ کا جج بن جاؤں. تو اس حوالے سے پھر ٹرن اوور ختم ہو گیا. تو جس کے بعد بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اس وقت بلیک میل کی افتخار چودھری کی عدالت نے, اور 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم لایا گیا. تو ایک مرتبہ پھر اچھا یہ کہیے گا قاضی صاحب, یہ کہیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق آئین سازی کا حق عدالتوں کو نہیں دیا جائے گا, تو اب مسئلہ مخصوص نشستوں کا ہے. ظاہر ہے وہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل کرنا ہے, لازمی ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. تو یہ کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے مطابق ان نشستوں کی حقدار ہے. کیا حکومت یہ نشستیں دے گی, اور اگر نہیں ایسا ہوتا تو ملک میں آئینی بحران کی صورتحال پیدا نہیں ہو جائے گی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کے؟ آپ پہلے ایک بات بتائیں کہ آپ نے فیصلے کا آخری صفحہ پڑھا ہے, جہاں ان 8 رکنی ججز نے 2 رکنی جو 2 ججز صاحبان تھے جس نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا. یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے آئین سے تجاوز کر دیا. تو کیا اگر آپ 2 ججز کے بارے میں کہتے ہیں آئین سے تجاوز کی, کیا آپ نے تجاوز نہیں کیا؟ جہاں آئین کا آرٹیکل 51 سب کلاس 6E کے تحت جو ہے نا وہ 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے کوئی آزاد امیدوار کوئی پارٹی جوائن کرنا چاہیے, اور آپ نے اپنی طرف سے 15 ورکنگ ڈیز دیا. یعنی 15 ورکنگ ڈیز کا مطلب ہے کہ ہفتہ اتوار نکال کے اگر ہفتہ اتوار اس کے اندر ڈال دے تو یہ تو تقریباً 19-20 دن بن جائیں گے. آپ کو کس نے اختیار دیے کہ آپ اپنی طرف سے آئین لکھے اور پھر آپ حکومت کو یہ ہدایت کر دیں یا الیکشن کمیشن کو؟ تو یہ تجاوز تو آپ نے بھی کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کے جس میں ابہام موجود تھا, جس ابہام کی صورت میں یہ 8 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے, اس کو بھی دور کر دیے. وہ اسمبلی سے بن کر قانون کا حصہ بن چکا ہے. اور پھر تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب صدارتی آرڈیننس آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے, بالکل سر, یہ بتائیے گا قادری صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مخصوص شخص جج کے لیے قانون نہیں بنانا چاہیے, لیکن اپوزیشن کا دعویٰ یہی ہے کہ آئینی ترمیم صرف ایک شخص کے لیے بنائی جا رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ بھٹو زرداری صاحب نے ابھی یعنی کل جو تقریب ہوئی تھی جس میں موجود تھا, وہ ایک سوال جب آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کی نیت پہ شک کر سکتے ہو, آپ اپوزیشن کی نیت پہ شک کر سکتے ہو, آپ کسی کی نیت پہ بھی شک کر سکتے ہو, لیکن پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے ہو. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. بی بی شہید اس وقت انہوں نے اس پورے قانون کو دیکھا ہر چیز کا حوالے سے, پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے, پھر میثاق جمہوریت میں یہ شک موجود ہے آئینی عدالت کا, اور پھر اس کے بعد ابھی جو 2024 کا الیکشن ہوا, اس 2024 کے الیکشن میں بھی ہمارا منشور کا حصہ تھا یہ آئینی عدالت. تو آپ یہ بتاؤ کہ ابھی جو صورتحال ہے, جو جسٹس فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور علی شاہ یا عمران خان, یہ ساری جو
एक ये मौजू बना हुआ है, तो हम तो उससे पहले का है। क्या 2024 में पता थी ये जी क्या होगी? जी क्या सर, बीबी शेख को पता था कि सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आईनी तरमीम की किन शिकों, किन पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ है? देखिए, अभी तक तो मुज़ाकरात चल रही है। आपको याद होगा मौलाना साहब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुलाकात की है। उन्होंने ये कहा कि आप हुकूमत की तजावीज़, हुकूमत की जो अमेंडमेंट या मसौदा जिसे कहते हैं शोर मचाया जा रहा है, आप छोड़िए उनको। आप अपना मसौदा तैयार कर ले, पीपल्स पार्टी अपना मसौदा तैयार कर लेगी, फिर हम दोनों अगर इत्तफाक कर लेते हैं, फिर हम हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे। फिर हुकूमत को ये कहेंगे कि हमारे इस पे इत्तफाक है, या तो हमसे कन्विंस हो जाओ या अपनी तजावीज़ में हमें कन्विंस कर दे कि आप क्या ऐसे तरामी में जो जरूरी है, जो हुकूमत को या पार्लियामान को या पाकिस्तान के जो भी अदलिया है या वकला बरादरी है या आम आवाम है, उनको ये पसंद हो। तो अभी तक तो पहला मरहला है, पहला मरहला है जी, बिल्कुल। अभी तो आगे बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, पहले हम काजी साहब ये देखते थे कि इदारों के आपस में ताल्लुकात कुछ सही नहीं चलते थे और वो टकराव की सूरत हाल होती थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इदारों के अंदर भी एक सूरत हाल, बड़ा बड़ा टेंशन का माहौल है। इसको आप कैसे, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, मैंने आपको हवाला दिए कि आप लीग जज जो आपसे इख्तलाफ रख सकते हैं उसका हक है। आपने उनको ये कहा कि उन्होंने जो है ना वो 80 अरकान को धमकी दी है। उन्होंने अपनी जो अल्फाज थे उसमें ये कहा कि उन्होंने आइन से तजावुज कर दिया। उन्होंने उसके बारे में ये कहा है कि उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। और फिर उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस आता है जो हुकूमत के रिकमेंडेशन पे जाती है, और फिर आपका अपना चीफ जस्टिस उसके ऊपर जो है ना वो अमल करके कमेटी बनाते हैं और आप इनकार करते हो। तो आप मुझे बता दो कि फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आप ऐसा तो नहीं चलेगा। बिल्कुल कि आप ठीक कहते है, हैं मेरी बात मान लो, चाहे अच्छा हो या। आप बिल्कुल जी, वजह जी, फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच कादरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना पर्सपेक्टिव दिया।